بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم اپنی زندگی میں یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو غربت میں ہوتے ہیں، مفلسی میں ہوتے ہیں، تنگ دستی میں ہوتے ہیں، تو وہ بہت ہی با اخلاق اور بہت میٹھے اور اچھے کردار کے مالک ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں خوشحالی آتی ہے، امیری آتی ہے، تو ان کا اخلاق اور ان کا کردار بالکل بدل جاتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے انہیں غربت میں، مفلسی میں ستایا ہوتا ہے یا تنگ کیا ہوتا ہے، جب ان کے پاس طاقت آتی ہے، وسائل آتے ہیں، تو وہ منتقم مزاج بن جاتے ہیں۔ وہ پھر چن چن کر ان لوگوں سے بدلہ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھا۔ مکی زندگی میں کفار و مشرکین نے ستایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور آپ سے تعلق رکھنے والے لوگ، ان کی زندگی کو تنگ کیے رکھا کفار و مشرکین نے، لیکن جب کفار و مشرکین کسی مشکل کا شکار ہوئے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے اپنی مشکل کو بیان کیا۔ تو اس موقع پر کبھی بھی رسول اللہ نے ان سے یہ شکوہ نہیں کیا تھا کہ آپ نے ماضی میں میرے ساتھ یہ سلوک کیا، بلکہ آپ نے عفو و درگزر سے کام لیا اور ان کی جو حاجت اور ضرورت تھی اس کو آپ نے پورا کر دیا۔ اسی طرح مدینہ المنورہ میں کہ جب آپ ایک ریاست کے حکمران بھی تھے، آپ کے پاس طاقت اور قوت بھی تھی، فتح مکہ کے موقع پر آپ نے یہ اعلان کر دیا، لا تثریب علیکم الیوم، کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ جب ایک صحابی نے کہا کہ آج کا دن تو خون ریزی کا دن ہے، تو رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، آج کا دن رحمت کا دن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفین اور جان کے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھا۔ مدینہ المنورہ میں جب تشریف لائے، وہاں پر صرف ایک دشمن نہیں، کئی دشمن تھے، قبائل، منافقین، یہود و نصارہ، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بڑی حکمت سے چلے تھے۔ اپنی جان کے دشمنوں کو، ذات کے دشمنوں کو ہمیشہ آپ نے معاف کیے رکھا، عفو درگزر سے کام لیے، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ابی کہ جس نے ساری زندگی اسلام کی مخالفت کی اور بے انتہا مخالفت کی، جب وہ مرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا کرتا عطا فرمایا، یعنی بطور کفن اس کو عطا کیا۔ تو گویا کہ رسول اللہ کی زندگی سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ وہ لوگ کہ جو زندگی بھر ستاتے ہیں، بغض اور کینہ رکھتے ہیں اور حسد کرتے ہیں، ان کے ساتھ جب بھی ایسا معاملہ ہو، جب وہ مشکل میں ہوں، جب وہ تنگی میں ہوں، تو ان کی مدد کی جائے۔ یعنی دشمنوں کے کمزور ہونے پر کبھی بھی ان سے انتقام نہیں لیا جائے۔ یہ اعلیٰ سوچ، اعلیٰ کردار اور اعلیٰ اخلاق کی علامت ہوتی ہے اور اعلیٰ ظرف کی علامت ہوتی ہے۔